اب جی یوسف علیہ السلام نے سوچا یہ آگے آگے آ رہی ہے گلے لگ جائے. اللہ بھی دیکھ رہا ہے سبحان اللہ کہ میرا یوسف کیا کرتا ہے. یوسف علیہ السلام نے سوچا کدھر جاؤں, دائیں دیکھا بائیں دیکھا, خیال آیا. اور خیال بھی کس نے ڈلوایا؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابُ. اللہ فرماتے ہیں یوسف بھاگ, گناہ سے بچ. گناہ سے بھاگنا بھی عبادت ہے. چور کی محفل میں گیا, ارے میں نے سوچا وہ تبلیغ والے ہیں, یہ تو چوری کا مشورہ کر رہے ہیں. اٹھ بابا بھاگ. برائی سے بچنا, بری محفل سے بچنا, سگریٹ کی محفل سے بچنا, شراب کی محفل سے بچنا, یہ بھی ثواب ہے. بری محفل سے بچ کے بھاگنا. کدھر جاؤں؟ اب یوسف کو پتہ نہیں تھا کہ آگے تالے لگے ہوئے ہیں, چابی اس نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں اور 7 دروازے بند ہیں. اللہ فرماتے یوسف تو نے اگر میری ذات پہ ایمان رکھا ہے تو ہم بھی بے وفا نہیں. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. دروازے بند, کوئی نہیں دیکھ رہا, اور تو جوان بھی ہے, تجھے ضرورت بھی ہے, بھوک بھی ہے, روزہ بھی ہے, مگر توڑ سکتا ہے. اس کیفیت کو اللہ ہی جانے کہ تیرے دل میں میری شان ہے. تو اگر میری رضا کے لیے اپنے ایمان کو بچاتا ہے تو میں اس کا ساتھ دیتا ہوں جو سچ پہ ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام نے دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا, بھاگے. وَاسْتَبَقَ الْبَابُ. وہ جو دروازے بند, جیسے تالے کو ہاتھ لگایا, کڑا کر کے تالا ٹوٹ گیا, دروازہ کھولا. وہ پیچھے چری تھی نا پاگل عشق میں, شیطان سوار تھا. گناہ کرنا ہے, ضرورت پوری کرنی ہے, اس محبت کو مٹانا ہے, اس جذبے کو پورا کرنا ہے. پہلا تالا کھول گیا, دروازہ کھول گیا, دوسرے پہ پہنچے کھول گیا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا. وَاسْتَبَقَ الْبَابُ. مین گیٹ, شاہی محل کا باہر کا دروازہ. وَاسْتَبَقَ الْبَابُ. 7ویں دروازے, مین گیٹ پہ دروازہ کھلا. پیچھے سے اس نے آ کے پکڑا اس کو, یوسف علیہ السلام کی بین سے نا, ادھر سے اس عورت نے ایسا کھینچا. یوسف نے آگے زور لگایا. گناہ سے بچنے کے لیے یوسف آگے بھاگ رہا ہے اور گناہ پیچھے بھاگ رہا ہے. وہ کافرہ عشق میں یوسف کے کرتے کو پکڑا, نہیں جائے گا, کدھر جائے گا. ایسا کھینچا کہ کپڑے کا ٹکڑا پھٹ کر کس کے ہاتھ میں, بولو, ٹکڑا پھٹ کے. اللہ فرماتے ہیں لوگوں, نبی اتنا پاک ہوتا ہے جس کو پلید ہاتھ لگ جائے وہ کپڑا بھی وہی وجود پہ نہیں لگتا. بولو سبحان اللہ. مولوی صاحب, پیر صاحب, چودھری صاحب, خان صاحب, سید صاحب. مول صاحب سید ہمارے مرشد ہیں, نہ داڑھی ہے نہ بوچھ ہے, نہ نماز نہ روزہ. عورتیں پیر صاحب کو دبا رہی ہیں. سبحان اللہ. آل رسول ہے, آل رسول کو نہیں لگا ہوا. خدا کا خوف کر, حیا کر. جب بھابھی کو, بھرجائی کو دیور سے پردہ ہے تو اجنبی پیر کو گھر میں بٹھائے. یہ میرا چچا زاد بھائی, یہ خالو لگتا ہے. خالو گیا, خالو بھی آ گیا, اٹھائی کلاشن, ڈز کیا ہوا, کالا کالی, نہ جاتا نہ کلاشن لگتی, ڈرامے بناتا ہے. اللہ فرماتے آؤ, یوسف کو ضرورت بھی ہے, طاقت بھی ہے, مگر میرا یوسف بن دیکھے میرے سے ڈر رہا ہے. میں نے کہا یوسف تیرا معجزہ لکھوں گا, میں سورت یوسف بناؤں گا, میں اس کو قرآن بناؤں گا, میں اس کو لکھواؤں گا, میں جبریل کو دے کر محمد کے سینے میں اتاروں گا اور میرا نبی اپنی امت کو سنائے گا اور یہ قرآن برہان اور دلیل بنے گا. بولو سبحان اللہ. وَاسْتَبَقَ الْبَابُ.
آخری مین گیٹ پہ پہنچا، دروازہ کھلا، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے اس نے پکڑا ٹکڑا کرتے کا زلیخا کے ہاتھ میں، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اللہ تیری قدرت پہ قربان جائے، جیسے مین گیٹ کھلا، یوسف ہکا بکا، زلیخا پیچھے ہاتھ میں ٹکڑا کپڑے کا پھٹ کے آ گیا، جیسے دروازہ کھلا تو آگے کون کھڑا تھا؟ زلیخا کا شوہر۔ زلیخا نے سوچا کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ فرماتے ہیں اس نے یوں تدبیر کی، ہم نے تقدیر کا سلسلہ چھیڑا کہ بے وقتہ ڈپٹی سے پہلے زلیخا کا شوہر بھی اور اس دور کا قاضی القضات بڑا جج ہاتھ میں پھیل بغل میں رکھا، وہ بھی ساتھ دونوں، واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب، جیسے دروازہ کھلا تو زلیخا کا شوہر عزیز مصر سامنے، اس نے دیکھا یوسف کا یہ حال ہے اور پیچھے بولو لا حول ولا قوت الا باللہ، رب رسے تے مت کھسے، جب بندے کو شیطان گمراہ کرتا ہے تو بندہ اندھا ہو جاتا ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، غلط سوچ میں الف سے سر سے پاؤں تک ننگی، ہاتھ میں کپڑا، آگے یوسف ہے، حیا کا دامن ہے، بادشاہ صاحب آ گئے، واستبق الباب، کس کو پایا؟ زلیخا کا شوہر عزیز مصر سامنے، قدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب، حیا والا کم بولتا ہے، حیا والا نیچے دیکھتا ہے، حیا والا دائیں بائیں نہیں دیکھتا، بازار میں جاتا ہے تو نیچے دیکھتا ہے، بغیر مطلب کے بازار نہیں جاتا، کپڑا لینا ہے، دوائی لینی ہے، سودا لینا ہے تو بازار جاتا ہے، آوارہ نہیں گھومتا، حیا والا کہاں دیکھتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کی آنکھیں حیا کے دامن میں نیچے ہیں، پیچھے چور کھڑی ہے جس نے زنا کی دعوت دی اور سر سے پاؤں تک ننگی، جلدی جلدی بولنے لگی، قالت ما جزا، اے میرا شوہر، اے عزیز مصر، اس نے کہا جی، من اراد باہلک سوءا، دیکھا بیٹا بنا، بچہ بنا، اس کو کھلا، دیکھ میں تیری بیوی اور یہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہا تھا، یوں نہیں دیکھتی تو کھڑی تو میں غلط ہوں، سر سے پاؤں تک میں بے حیا، میں ننگی، اور تہمت لگا رہی ہے کس پہ؟ پاک دامن پہ، جس نے دیکھا بھی نہیں، جس نے ہاتھ بھی نہیں لگا، قالت کہنے لگی، بولنے لگی، ما جزا، کیا بدلہ ہے اس کا؟ من اراد باہلک سوءا، اے بادشاہ میرا گھر والا جو برائی کا ارادہ کرے، یہ میرے ساتھ برائی کر رہا تھا، سوچ ذرا، جلدی بول، دیکھ، الا ان یسجن او عذاب علیم، جلدی کر اس کو قید میں ڈال دے، جیل میں ڈال دے، یا اس کو ڈنڈے لگا، اس کو عذاب دے، اس کو تکلیف دے، میرے ساتھ اس نے برائی کا ارادہ کیا۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، عزیز مصر نے بولا، یوسف جی کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا مجھے کوئی علم نہیں ہے، میرا ارادہ بھی نہیں ہے، راودتنی عن نفسی، جو کچھ کیا ہے اس کا مکالہ ہے، اس کا معاملہ ہے، اس کی برائی ہے، راودتنی عن نفسی، مجھے پھسلانا چاہا، سارا رفڑ اسی کا ہے۔ دو مسئلے، وہ جو قاضی القضات کھڑا تھا، چیف مصر کا بڑا جج، اس نے کہا، اے عزیز مصر،
وشاہد شاہد من اہلہا، اس کی قوم کا، اس کے اہل کا، اس کے خاندان کا، اس کے وزارت صدارت کا جج بڑا، شاہد شاہد من اہلہا، رک جا، فیصلہ کرتے ہیں کھڑے کھڑے، دیکھ اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے، اگر آگے سے کرتا پھٹا یوسف کا تو پھر یوسف جھوٹا ہے، اور یہ عورت دیکھ تو صحیح، اگر یوسف عورت کے پاس پکڑتا، عورت کو چھوتا، عورت بچائے پڑتی، عورت دھکا دیتی، نوچتی، کپڑے آگے سے پھاڑتی، تو سمجھ آتی ہے یوسف لپک رہا تھا، یہ بچاؤ میں اس نے یوں کچھ کیا، کپڑا پیچھے سے پھٹا ہے، بندہ بھاگتا پہلے دروازے پہ کھڑا ہے، ٹکڑا کپڑے کا بولو تو صحیح، تیری بیوی کے ہاتھ میں ہے اور کہہ کیا رہی ہے یہ جھوٹا ہے میں سچی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو قرآن بنایا، شاہد شاہد من اہلہا، اور بعض روایات میں بچے کو اللہ نے پیش کیا، چھوٹا بچہ گود والا روتا ہوا آیا، اس کو لایا گیا، نبی کا معجزہ، اس کو اللہ نے بلوایا، عزیز مصر نے اس سے کہا کہ دیکھ بچہ بول رہا ہے، کس کی گواہی میں؟ یوسف کی گواہی آئے تو بچہ بولے، حضرت مریم کی گواہی آئے تو عیسیٰ بولے، بولو سبحان اللہ۔ کس کے کام ہے؟ بے پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مہد گویا او کند، بغیر باپ کے بنائے تو اس کی مرضی، آدم کا نہ ابا نہ اماں، اماں حوا کی ابا تو نہیں ہے، اماں تو نہیں ہے، ابا تو مرد سے عورت کو بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنایا، بیٹے سے گواہی دلوائی، قال انی عبد اللہ، جب یوسف کی باری آئی بچے سے گواہی دلوائی، فیصلہ کرو، اگر آگے سے کپڑا پھٹا ہے تو اس کا معنی زلیخا سچی ہے، اور اس نے بچائی میں کپڑا پھاڑا، دھکے دیے، نوچا، پیچھے سے کپڑا پھٹا ہے اور نشانی کیا ہے؟ وہ ٹکڑا بھی تیری سرکار کے پاس ہے، اور سر سے نیچے تک کھڑی بھی غلط ہے، اور پھر بھی کہہ رہی ہے یہ جھوٹا ہے اور میں سچی۔ ان کان قمیصہ قد من، کو بولے نا اگر آگے سے کردہ پھٹائے فصدقت، زلیخا سچی، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، یوسف جھوٹا، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اے عزیز مصر، بادشاہ مصر کا اگر پیچھے سے کرتا یوسف کا پھٹائے، فَكَذَبَتْ، تو تیری بیوی جھوٹی، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف سچا۔ اب دیکھو جناب، آگے بھی دیکھا تو بالکل ٹھیک، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ اب بولو، باپ صفائی نہیں دے رہا، بیٹا صفائی نہیں دے رہا، اللہ قرآن بنا کے پیش کر رہا ہے، اور بولو سبحان اللہ۔ یوسف تیری صداقت پہ قربان، تیرے حسن پہ قربان، تیری نبوت پہ قربان، تیرے صبر پہ قربان، تیرے شکر پہ قربان، اور خوف خدائی پہ قربان۔ یوں نہیں بولتا مصر کا بادشاہ تو مجھے خرید رہا ہے، میں تو یعقوب کا بیٹا ہوں، کنان کا رہنے والا ہوں، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اللہ فرماتے ہیں زبان کو جو بند کروایا ہم نے، 37 سال یوسف بولا ہی نہیں، ہم پالتے رہے، یوسف کا ساتھ دیتے رہے، دکھ تکلیفیں دیتے رہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، چولے کو، کرتے کو، قمیص کو دیکھا، آگے تو نہیں پھٹا، پیچھے دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، قرآن سمجھ آ رہا ہے بھائی؟ عزیز مصر نے، زلیخا کے شوہر نے کہا اپنی بیوی سے، قَالَ مِن كَيْدِكُنَّ، او بے غیرت، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، عورت
عورت بڑی ٹھگ ہوتی ہے، عورت کے 40 کرتب ہوتے، کتنے؟ ہماری سریکی میں کہتے ہیں عورت کے 40 تال۔ شوہر کو میٹھا بنائے کڑوا بنائے، تو اس لیے حضور نے فرمایا عورت اگر حیا کے دامن میں رہے جبرائیل سے بھی اعلیٰ ہے، اگر عورت بگڑ جائے تو شیطان سے بھی۔ اللہ ہماری ماں و بہنوں کو، جہاں تک آواز جاری ہے، ہماری بچیوں کو اللہ حیا کا دامن دے۔ ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، مما بھی ہے، اور اپنے کردار کو اخلاق کو سمجھے تو سبحان اللہ۔ اگر ماں نہ ہوتی تو بچہ کدھر سے پیدا ہوتا؟ بولو میری مرضی میری جان، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قال انہ من کیدکن، اے زلیخا تیرا مکر، تیری ٹھگی، تیرا فریب، ان کیدکن عظیم، یہ تو نے جو ٹھگ بازی کی بڑی سوچ سمجھ کے، عظیم بڑھ چڑھ کر۔ یوں دیکھا یوسف علیہ السلام یوں کھڑے، حیا والا کدھر دیکھتا ہے؟ سارا محلہ بک رہا ہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، وہ کہتا ہوں میری بات تو سنو، مارو مارو۔ مولوی ہو کے غلطی کرے، مولوی صاحب ہو کے وضو نہ کرے، مولوی صاحب ہو کے اس میں نماز میں ہوا نکل جائے، مارو مولوی کو، مارو اس کو۔ ارے غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، پیر سے بھی ہوتی ہے، مولوی سے بھی ہوتی ہے، شاہ سے، گدھا سے، بادشاہ سے، جاہل سے، امیر سے، بدماش سے، شریف سے، مگر تو یہاں تو نبوت کا مقام ہے کہ یوسف علیہ السلام۔ قال انہ من کیدکن، تیری تدبیر، تیرا مکر، تیری ٹھگی، ان کیدکن عظیم، بڑی تو نے سوچ چلی، شوہر بھی نہیں ہے، نوکر بھی نہیں ہے، اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، خدا کو بھی چھپا دیا، کوئی دیکھنے والا نہیں، یوسف سے گلے لگ جاؤں گی، نعوذ باللہ غلط کام کرواؤں گی، میری ضرورت پوری ہوگی۔ یوسف عارضان ھذا، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں، لفظ بلفظ میں قرآن بنا رہا ہوں، زلیخا کے شوہر عزیز مصر نے کہا یوسف جی جناب، عارضان ھذا، چپ کر، میری عزت کا مسئلہ ہے، تو میرا بچہ، یہ میری بیوی، دنیا کو پتہ چل گیا تو میرا پھکا نہیں رہے گا کہ بے غیرت عورت نوکر کے پیچھے، غلام کے پیچھے بچہ بنایا، غلط ارادہ کر کے۔ یوسف عارضان ھذا، او بولو سبحان اللہ۔ اے زلیخا، واستغفری لذنبک، تو توبہ کر، تو بخشش مانگ، واستغفری لذنبک، انک، قربان جاؤ خدا تیری خدائی پہ، واستغفری لذنبک، یوسف تو چپ کر جا، کسی کو بتانا نہیں، چپ کر جا، میری عزت تھام لے دل میں، عارضان ھذا، واستغفری لذنبک، اے مردو، اے زلیخا معافی مانگ، انک، بے شک تو، کنتے، تو ہی تو بھی، تیرا خاندان بھی لگتا ہے، تیری ماں بھی، تیری دادی، تیری نانی، نسل در نسل حرامی، یہ برائی کا سیلا برائی۔ میرے نبی نے فرمایا بادشاہوں میں 3 گزرے، زلیخا کا شوہر بڑا حسین تھا مگر تھوڑا دیوس تھا، اور حضرت آسیہ بی بی جیسی سمجھدار عورت پیدا نہ ہوئی، اس کا شوہر فرعون بھی بڑا سمجھدار تھا مگر کافر تھا۔ بھائیو، یوسف عارضان ھذا، چپ کر جا، کسی کو بتانا نہیں، ایک تو، ایک میں، میری بیوی اور جج صاحب، 4 بندے ہیں، بہر ہوا چل گئی، میں جینے کا نہیں رہوں گا، اے میری بیوی، لڑ، واستغفری لذنبک، انک، بے شک تو، کنتے، تو ہی تو،
मुजरिम तू, शराबी तू, बेहया तू, मिनल खातिन, कसूरवार तू है, तेरी कसूर है। यूसुफ मेहरबानी कर चलो। दरवाज़ा बंद हो गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए। सोच में पड़ गए, क्या बचपन, क्या शाही घर, क्या मेरी खिदमत, क्या मेरी बनावटी माँ, क्या मेरा बाप, ऐसे जीने से क्या करूं। मेरे भाइयों, चुप हो गई। गटर का ढकना खुलता है तो बदबू आती है। मस्जिद में कोई खुशबू लगाए, पंखा चल रहा हो तो सबको खुशबू बोलो आती है। जज साहब ने सुना, अजीज़ मिस्र ने देखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मामला हुआ, ज़ुलेखा ने बड़े पैतरे बदले, आखिर ये बात जो थी लीक हो गई। क्या हो गई? लीक। जानते हो, मैं तुझे बता रहा हूँ भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, तूने किसी को नहीं बताया, ठीक है, मेरी अमानत है। उस भाई ने आगे किसी को बोला, मौलवी साहब मैं आपको बता रहा हूँ, मोहल्ले में आज ऐसे हुआ है। मौलवी साहब आप किसी को, मौलवी साहब ने किसी ख़ास मुरीद से कहा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने किसी को। ये बात चलते चलते मिस्र में फैल गई। मिस्र में कि मियाँ पता चला है क्या बाबा, बादशाह की बीवी नौकर के पीछे लग गई। नौजुबिल्लाह, वडेरा बेहयाई करे, वडेरे की छोकरी ले गया, निकाल के ले गया, खान के ले गया। सैयद साहब बच्ची बैठी है, शादी करो, कहता नहीं सैयद मिलेगा तो दूंगा। अरे तेरी बेटी जवान है, शादी करता नहीं, लैंड लाट को दूंगा। पैसे वाला, नौकरी वाला, फैक्ट्री वाला है। तो मेरे भाइयों, मिस्र में क्या था कि ज़ुलेखा के पास एक नौकर को कोई हैसियत है? बोलो, वो ड्राइवर इधर आ, सब्जी ले आ, गाड़ी को साफ कर, जूता दे दे। वो गार्ड बेचारा, मासी बेचारी, नौकर है। और लोगों ने समझा जो ज़ुलेखा के पास एक यूसुफ रहता है वो कौन है? नौकर है, गुलाम है, ख़रीदा हुआ माल है। मिस्र वालों को क्या पता, वो तो सूरज से भी, बोलो, वो तो सूरज से भी आला है। जब बात निकली, वज़ीरों की बीवी, पार्लियामेंट, असम्बली, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ममलिकत, वज़ीर खुराक, वज़ीर बल्दियात, SP, SSP, DSP, PP, चलते चलते मिस्र में डोडो, मिस्र में हाय हाय हो गई कि देखो ज़ुलेखा पागल हो गई है, नौकर के साथ दिल लगा रही थी, दिल जोई कर रही थी, मोहब्बत प्यार कर रही थी। ये बड़ी बेगैरत है। नौजुबिल्लाह, नौकर से अगर यारी लगाती तो कोई बड़ी अदाकार से, कोई पार्लियामेंट वाला, कोई सदर वज़ीर से। बात समझ आ रही जा रही है? नौकर से दिल लगाया, वो भी पिट गई, बदनामी हुई। और ये आई औरतें ज़ुलेखा के पास, बादशाह साहब की बीवी पागल हो गई है, चरी हो गई। लोग तो बड़ा तिलाश करते हैं, बड़ा बंदा, बड़ा हरामी हैं, माल भी मिले, इज्जत भी जाए, 5000, 2000, ये तूने गरीब के पीछे इज्जत लुटवा दी। और तेरी डोडो, उसने कहा अच्छा ठीक, रुक जाओ, आगे वाक़या इंशाअल्लाह बयान करेंगे। ज़ुलेखा ने क्या किया, अपने शौहर से कहा मुझे इजाज़त चाहिए, मैं मिस्र की औरतों को दावत देना चाहती हूँ। ये जितनी पार्लियामेंट की है ना वज़ीरें, पार्लियामेंट जानते हैं, हमारे MNA MP जो बैठे हैं इस्लामाबाद में 607 के करीब, मैं इनको दावत देना चाहती हूँ। उसने कहा क्यों, खैर तो है बस। उसने कहा ठीक है। बादशाह ने इजाज़त दी। ज़ुलेखा ने औरतों को बुलाया कि मुझे तोहमत देती हैं, मुझे शिकवा करती हैं, मुझे ताने देती हैं। अरे बादशाह की बीवी नौकर के पीछे, ला हौला वला कुव्वता। उनको क्या पता मिस्र वालों को कि जिससे बेचारी ये ज़रूरत पूरी करवानी, वो तो कुछ सुभान अल्लाह, चाँद भी पीछे, सूरज भी पीछे, वो तो यूसुफ है अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
تو بھائیوں پھر زلیخا نے دعوت دی، عورتوں کو بلایا، بڑے حال میں کھانے کھلائے، گوشت کھلائے، مرغی کھلائی۔ آخر میں کیا ہوتا ہے جناب، کینو ہے، لیمو ہے، سیب ہے، تربوزہ ہے، خربوزہ ہے، پھل ہیں، فروٹ ہیں، پھر آخر میں بوتل ہے، پھر چاہے تو قہوہ بھی ہے، پھر قہوہ بھی ہے، پھر چائے بھی ہے۔ اس نے کہا مجھے ملامت کرتی ہے، یوسف کا چہرہ تو دکھلاؤں، ان کا بھی پتہ کروں، میں نے تو 27 سال برداشت کیا۔ تو قرآن کہتا ہے زلیخا نے دعوت دی، سب کو بلایا، کھانا کھلوا لیا، یوسف کو چھپا کے بٹھایا، بیٹھا رہے، تو نے نہیں نکلنا۔ اور جب سب کچھ ہو گیا، نوکرانوں نے نئی نئی چھریاں خریدی، ایسے چھری تیز، اس طرح سے بھی ایک پلیٹ، ایک سیب، ہر پلیٹ میں ایک چھری، عورتیں بیٹھی ہیں سرخی پاؤڈر لگا کے۔ مصر کا حسن ہے سبحان اللہ، بلو رنگ کی آنکھیں، لال گلابی رخسار، بادشاہوں کی بیوی، وزیروں کی عورتیں اور بیوییں، پورا مجمع لگا ہے۔ آخری ٹوکرا، آخری پھلوں کا ٹوکرا، وکالت اخرج علیہن، یوسف کو بلایا زلیخا نے، آجا۔ یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھولا، ہاتھ میں انگور، نوکر تھا، کس کے لیے لے رہا ہے؟ اس کے لیے بھی لے آئے، مصر کی بیوی کے لیے، عزیز مصر کی بیوی کے لیے، وہ تو وہ کھائیں گی، اس کے تو مختص ہے، وہ کرسی میں بیٹھی ہے۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ، یوسف علیہ السلام نکلے، جیسے دروازہ کھلا، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، سب عورتوں نے دیکھا، جیسے دروازہ کھلا، ہاتھ میں سیب ہے، اس ہاتھ میں چھری ہے، دیکھ رہے ہو؟ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، یہ کہہ رہا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، سیب نیچے، انگلی کا ساری وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، سبحان اللہ، حاشا للہ، سبحان اللہ، ما ھذا بشرا، یہ بندہ نہیں ہے، انسان نہیں، یہ یوسف کون ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا حال سناؤ، وہ دیکھو دیکھو، ہاتھوں کو تو دیکھو، ارے فَذَلِكُمُ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، مجھے کہتی تھی نوکر کے پیچھے لگ گئی، عشق مشوقی کرتی ہے، میں نے 27 سال پالا، تم نے تو 5 منٹ بھی برداشت نہیں کی، یہ تو میرا دل ہے، نہ مرتی ہوں نہ جیتی ہوں عشق میں۔ اس کو بولو، خود بے غیرت، وہ بھی بے غیرت، کہتی ہے اس کو بولو، اس کو بولو میری مان لے، ایک غلط پورا ٹبر بھی غلط، یوسف سچ کہہ رہی ہے، بادشاہ اس کی مان لے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے مولا، میں تو ایک سے ڈر رہا تھا، یہ تو پورا ٹبر ہی بے غیرت ہے، یہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور یہ سب مجھے کہہ رہی ہے، اس کی مان لے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ اس کو بولو جو میں کہوں وہ کرے، ورنہ میں اس کو قید کرواؤں گی، جیل میں ڈلواؤں گی، نعوذ باللہ ڈنڈے پڑواؤں گی، ایسے کام کروں گی۔ یوسف یاد کرے گا، یوسف دل میں کہہ رہا میرے مولا، ایسے جینے سے مرنا بہتر، ایسے بنگلے سے جیل بہتر، گناہ سے بچ جاؤں، مجھے جیل میں ڈال دے۔ اللہ نے فرمایا یوسف تو مانگ رہا ہے تو تیری دعا قبول ہے، میں جیل میں ڈالتا ہوں۔ عزیز مصر نے بھی سوچا جان چھوٹے جائے، میری بیوی میرے سے تکڑی، میں بوڑھا، یہ نوجوان، چلتا میرا بس نہیں، اس نے مجھے باندر بنایا، بھالو بنایا۔ یوسف علیہ السلام کو بغیر جرم کے 7 سال جیل میں ڈالا۔ اللہ سے دعا ہے نوجوانوں، سفید چمڑی پہ مت بھولو۔ نبی علیہ السلام معراج پہ گئے، ٹائم ہو گیا ہے، تندور جانتے ہو، روٹی والا، پٹھان والا تندور، نان والا تندور،
جس میں روٹی پکتی ہے، یہ تو پاکستانی تندور، ایک جہنم کا تندور ہے مسجد سے بھی بڑا۔ نبی علیہ السلام گئے، ننگے مرد ننگی عورتیں اس تندور میں جل رہے تھے اور ایک دوسرے کو نوچ رہے تھے، کھینچ رہے تھے جیسے کتے لڑتے ہیں۔ ما فعل بک یا جبرائیل، یہ کیا معاملہ ہے؟ ننگی عورتیں اور ننگے مرد ہیں، جل آگ میں رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں جیسے محبت میں بندہ کاٹتا ہے۔ یہ کھا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، یہ تیری امت کے بندے ہیں جو زنا کرتے ہیں، حلال کو چھوڑ کر حرام، آنکھ سے دیکھا تیری آنکھ کا زنا ہے، گانا سنتا کرے سبحان اللہ، وہاں ناچنے والی، بڑا سرور آ رہا ہے، تیرے دل کا زنا، کان کا زنا، دماغ کا زنا، تیرے سوچ کا گناہ، تیرے چلنے کا گناہ۔ سوچ لے، اگر میں غلط کروں گا، میری مما بھی ہے، میری بہن بھی ہے، میری بیٹی بھی ہے، میری ماں بھی ہے، میں کس سے غلط کروں گا تو میرا تو خاندان ہے۔ اللہ فرماتے عدلے کا بدلہ ہے، ہماری سریکی میں کہتے ہیں صحیح عدلے تو بدلو سندھی میں، تو کئیو کو نبھا، تو نے کیا غلط، فرمایا میرے سے غیرت والا کوئی نہیں، تو کسی کی چادر اچھالے گا تو میں بھی تیرا پردہ ننگا کروں گا۔ بھائیو، نوجوانوں، بوڑھوں، خانوں، جاموں، ریسوں، میاں چھوٹے بڑے، اپنے آپ کو حفاظت میں رکھو۔ جس نوجوان نے، جس قاضی القضات نے، جس مرد نے اپنی جوانی کو بچایا، عورت کہہ رہی ہے کر لے کام، وہ کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس مرد کے اوپر میرے عرش کا سایہ ہوگا۔ آنکھ کو بچاؤ، اس بلا سے بچاؤ، زنا سے بچو، چوری سے بچو، ڈاکے سے بچو، عشق مشوقی نہیں، یوسف زلیخا نہیں۔ فرمایا لوگوں، میرا نبی، دروازے بھی بند ہیں، بالکل ننگی کھڑی ہے، کلو پاؤڈر لگا ہے، سرخی ہے، آنکھیں لال ہیں جیسے بندہ اندھا ہوتا ہے۔ یوسف دیکھ بھی نہیں رہا، پھر بھی کہہ رہا ہے رب دیکھ رہا ہے۔ نہیں، گناہ سے بھاگتا ہے، اس لیے حکم ہے کوئی بندہ کسی کے گھر میں گھس گیا، عورت کو جا کے پکڑا، ماں بہن بیٹی نے زور لگایا، اپنے آپ کو چھرا لگا دیا، عورت مر گئی، فرمایا یہ شہید ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی عزت کو بچایا۔ تو بھائیو، قرآن جو ہے ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن برہان ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے۔ یہ کاغذ کا نام نہیں، لفظوں کا نام نہیں، علم و عمل کا نام ہے۔ اور میرے نبی پہ یہ سورت یوسف اتار کر میرے اللہ نے فرمایا میرا نبی ان کو سنا، ان کو بتا کہ چیز سے بچ جائیں، اور جو بچ گیا قیامت کے دن اچھی بیوی بھی دوں گا، 70 اور بیوی بھی دوں گا۔ 70 بیوی، یہاں تو ایک نہیں ملتی، مول صاحب تعویذ دے دیں شادی ہو جائے، کوئی دعا بتا لڑکی اچھی مل جائے، ہاں ہمارے پاس آتے کوئی دعا بتا شادی نہیں ہوگا، بڑا پریشان۔ اللہ فرماتے ہیں تو میرا بن جا، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جو تیرے لیے میں نے بنا کے رکھی ہیں جبرائیل کو بھی پتہ نہیں، ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ خیموں میں پابند ہیں، 70 جوڑا پہنا ہوا ہے۔ اگر اپنے جوڑے کو کھڑکی کھول کر رات کا ٹائم ہو، روشن دان سے جنت کے بالا خانے سے یوں کریں، سورج شرما جائے، اس کے دوپٹے کا نور بکھر جائے، میں نے تیرے لیے بنائی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، سورۃ رحمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حلالی بنائے، حرام کھانے سے بچائے، حرام دیکھنے سے بچائے، پاک کھانے کی توفیق دے۔ رزق حلال مزہ ہی مزہ، رزق حرام خون حرام، بچے بھی حرام۔ حرام کھا کے بیوی کے پاس جائے گا، حلال ہی ہوگا حرام ہی ہوگا؟ اگر حلال کھا کے جائے گا، 2 نفل پڑھے گا، بسم اللہ کر کے رزق میں جائے گا، شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا، ابو حنیفہ پیدا ہوگا، ارے بہاؤالدین زکریا پیدا ہوگا، ملتانی پیدا ہوگا، معین الدین چشمیری اجمیری پیدا ہوگا، سرہندی پیدا ہوگا۔ اگر ایسا ہوگا، نہ دائیں کا پتہ، نہ بائیں کا پتہ، نہ دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، لڈو اور انگریز کا پٹھو، ناچنے والا، تو فرمایا بچہ بھی ایسا پیدا ہوگا، 5 سال کا ہوگا، جوتا تیرا ہوگا، سر تیرا ہوگا، بیٹا
مار مار کے تجھے الو بنائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جا رہی ہے؟ ہم جھوٹے، یہ سچا۔ مولوی جھوٹ بول سکتا ہے، پیر جھوٹ بول سکتا ہے، جج وزیر بول سکتا ہے، مگر یہ نہ جھوٹا ہے۔ محمد بھی سچا، بولو سبحان اللہ۔ جبرائیل بھی سچا، جبرائیل کا رب بھی سچا، کعبہ بھی سچا، آدم بھی سچا۔ ہم بنے حلالی تو سارا جہان ہمارا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنایا اس پہ عمل کی توفیق دے۔ سمجھ آ گئی الحمدللہ، نہیں آئی تو بندہ حاضر ہے۔